السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زندگی کو خوبصورت کیسے بنایا جائے، معاشرے میں چین اور سکون کیسے پیدا کیا جائے۔ دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے 9 ایسی باتیں کہ اگر ان 9 باتوں پر عمل کیا جائے تو زندگی میں چین سکون آ سکتا ہے، آرام و راحت، چین سکون مل سکتا ہے، عافیت والی زندگی مل سکتی ہے، خوشگوار ماحول مل سکتا ہے، ٹینشن، پریشانی، تکلیف، بیماریوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، اور ادھر ادھر کی افواہوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں، غلط بیانیوں سے اور غیبت، چغلخوری، برائی، ان سب چیزوں سے آپ محفوظ رہ سکتے ہیں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی زندگی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، یعنی نہ گھر کی طرف سے آپ کو کوئی پریشانی، نہ جہاں آپ کام کرتے ہیں وہاں کی طرف سے کوئی پریشانی، نہ محلے والے، عزیز اقارب، رشتہ دار، اور جہاں آپ کا کام ہو رہا ہے نہ وہاں کوئی پریشانی، اور پھر اللہ رب العزت کی طرف سے آپ نیک بندے لکھے جائیں گے۔ کل قیامت کے دن آپ کو ان اعمال پر ثواب ملے گا۔ وہ 9 باتیں کیا ہیں، غور سے سن لیجئے دوستو۔ سب سے پہلی چیز ہے کہ ہم جب تک کسی کے متعلق کوئی خبر طے نہ ہو جائے، کوئی حقیقت معلوم نہ ہو جائے، تو بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہیں، بغیر تحقیق کے کوئی کام نہ کریں۔ یعنی آپ کو پوری بات معلوم نہیں ہے اور پھر آپ نے اپنے پاس سے بنا کر اس کو پیش کر دیا، یہ کچھ معلوم تھی، کچھ آپ نے اپنے پاس سے لگا کر اس بات کو آگے پہنچا دیا، تو آپ گنہگار ہوں گے۔ تو خبر کی تحقیق کیے بغیر آپ کوئی بات بیان نہ کریں۔ دوسری چیز ہے فاصلحوا، یعنی آپ مسلمانوں کے درمیان صلح کراتے رہیں، مسلمانوں میں جوڑ پیدا کراتے رہیں، مسلمانوں میں آپ ایک دوسرے کی لڑائی کو ختم کراتے رہیں، آپ آپس میں محبت، اخوت، ہمدردی کا معاملہ کرتے رہیں۔ ایسا نہ ہو کہ 2 دلوں کو توڑ دیا جائے، 2 رشتوں کو توڑ دیا جائے، گھر کے دروازوں کو بند کر دیا جائے، ایسا نہ ہو۔ تیسری چیز ہے دوستو، انصاف کا معاملہ کیا کریں، چاہے اپنے لیے ہو، اپنے گھر والوں کے لیے ہو، اپنی آل اولاد کے لیے ہو، اپنے قریبی لوگوں کے لیے ہو، کسی کے لیے بھی ہو، انصاف کا معاملہ ہو، انصاف کی بات کہی جائے، انصاف کا کام کیا جائے۔ چوتھی چیز ہے کسی کا مذاق نہ اڑایا جائے، کسی کا مذاق نہ اڑائیں، کسی کو برے لقب سے نہ پکاریں، اور مذاق میں بھی کسی کی بے عزتی نہ کریں۔ مذاق میں کہہ دیا اور سب کچھ کہہ دیا، واہ کیا خوبصورت بات ہے دوستو۔ مذاق میں سب کچھ کہہ دیا، اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیں، کھلواڑ کر دیا، ذلیل کر دیا، رسوا اور شرمندہ کر دیا، اور کہہ رہے نہیں کچھ نہیں کہا، بس مذاق میں کہا تھا۔ تو قرآن میں سورہ حجرات میں کہا گیا لا یسخر، ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو۔ پانچویں چیز ہے ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کرو، تانا مت دو۔ آپ نے کوئی کام کر لیا ہے یا کسی کے ساتھ کوئی ہمدردی کر دیا، اسے تانا مت دو، ارے میرے بہت احسان ہے تیرے اوپر، میں نے بہت ساتھ دیا ہے تیرا، میں برے وقت میں تیرے کام آیا ہوں، تیرے اپنوں نے چھوڑ دیا ہے، میں ہی تیرے کام آیا ہوں۔ تو تانے نہ دیا کریں، اس کے دل کو ٹھوس نہ پہنچایا کریں، اس کے اوپر ایک بوجھ نہ رکھا کریں۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے دوستو۔ یہ تمام باتیں جو آپ سے کہی جا رہی ہیں یہ سب سورہ حجرات سے متعلق ہیں۔ تو ایک دوسرے کو تانا نہ دیا کریں۔ چھٹی چیز ہے ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکاریں۔ کسی کا نام ہے، اب اس کو برے نام سے پکارا جا رہا ہے، اس کا نام بگاڑ کر لیا جا رہا ہے۔ بھئی وہ آپ کا دوست ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن میں کہتا ہوں کہ دوستی کا سب سے بڑا درجہ یہ ہے کہ آپ اپنے دوست کو محفل میں، مجلس میں، چاہے تنہائی طور پر اچھے نام سے پکارو، اس نام سے پکارو، اس کو تکلیف نہ ہو۔ اور یہ تو بہت ہی بری چیز ہے کہ برے القاب سے پکارا جائے، نام بگاڑ کر لیا جائے اس کا، للو پلو جو بھی نام بگاڑ کر لوگ لیتے ہیں، منا ٹنا، یہ غلط چیزیں ہیں، اس سے یہ گناہ کا کام ہے، تو اس طرح نہیں کرنا چاہیے۔ 7ویں چیز ہے ایک دوسرے کی غیبت نہ ہو۔ دوستو آج ہماری محفلیں اس گناہ سے بھری ہوئی ہیں، ہماری جو مجلسیں ہوتی ہیں، جو محفلیں ہوتی ہیں، گھر کی جو دعوتیں ہیں، گھر کی جو گفتگو ہیں، جو اٹھنا بیٹھنا ہے، اس گناہ سے یہ محفلیں بھری ہوئی ہیں۔ بس جہاں 2-4 لوگ بیٹھے اور دوسرے کی غیبت چالو،
اور کہتے ہیں کہ ارے ہم تو وہ فلاں ہے نہیں نا، اس کی پیٹھ پیچھے بیان کر رہے ہیں۔ دوستو دوسرے کی پیٹھ پیچھے بات کرنا ایسی جو اس کو تکلیف ہو، یہی تو غیبت ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں کہ ارے ہم تو اس کے اندر کی بات بتا رہے ہیں، تو یہ غیبت میں آتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر نہیں ہے، یہ بہتان ہے، کسی پر الزام تراشی ہے۔ تو دوستو غیبت سے اپنی زبان کو پاک رکھیں، یہ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس کا جرم، اس کا گناہ مستقل برابر چلتا رہتا ہے۔ 8ویں چیز ہے کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ کون کیا کر رہا ہے، میرا بھائی کیا کر رہا ہے، گھر والے کیا کر رہے ہیں، پڑوسی کیا کر رہا ہے، میرا ملنے جلنے والا کیا کر رہا ہے، محلے والے کیا کر رہے ہیں، عزیز رشتہ دار کیا کر رہے ہیں، ایک دوسرے کے ٹوہ میں لگے ہوئے ہیں۔ نہیں دوستو، یہ غلط بات ہے۔ وہ جو کچھ کر رہا ہے اپنے لیے کر رہا ہے، اگر آپ اس کے اندر کوئی خرابی یا برائی دیکھو تو اس سے کہہ دو۔ اور بعض لوگ تو دوسروں کو بدنام کرنے کے لیے ٹوہ میں لگتے ہیں، دوسروں کو ٹھیس پہنچانے کے لیے، ذلیل اور رسوا کرنے کے لیے اس کی ٹوہ میں لگتے ہیں کہ ہمیں معلوم ہو جائے بس کیا کر رہے ہیں۔ بعض لوگ تو اس میں ایک شخص کو متعین کر دیتے ہیں، اس کی ٹوہ میں لگا ہوا ہے، کہاں جا رہا ہے، کب جا رہا ہے، کیا کر رہا ہے، کہاں سے مال لا رہا ہے، کہاں لے جا رہا ہے، کیا کام کر رہا ہے، بس اس کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو دوستو یہ گناہ کا کام ہے۔ آخری چیز ہے دوستو، 9ویں چیز ہے بدگمانی سے بچنا، بدگمانی سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنا۔ آج رشتہ داریاں جتنی خراب ہو رہی ہیں، رشتہ داریوں میں جتنا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، جتنا توڑ پیدا ہو رہا ہے، اس کی بنیادی وجہ ہے بدگمانی، کہ ہم لوگ اپنے آپ کو بدگمانی سے محفوظ نہیں رکھتے۔ بس مرضی کے خلاف کوئی کام ہوا، بس فوراً بدگمانی کر لی، ارے نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہوگا، حالانکہ واقعہ کچھ اور ہے، حقیقت کچھ اور ہے، لیکن ہم نے اپنے آپ سے یہ سوچ لیا کہ نہیں ایسا نہیں، ایسا ہوا ہے، ایسا نہیں، ایسا ہوا ہوگا، نہیں وہ تو ایسا ہی کرتا ہے۔ ایک انسان نے کوئی گناہ نہیں کیا اور آپ کو معلوم بھی ہے وہ ایسا نہیں کرے گا، معلوم بھی ہے کہ وہ ایسا کر سکتا ہے، لیکن آپ بدگمانی بڑھا رہے، نہیں اسی نے کیا ہوگا، اب اس نے وہ کام نہیں کیا لیکن پھر بھی آپ وہ بدگمانی کر رہے ہو، یہ کام اس نے کیا ہے۔ تو یہ گناہ کی چیزیں ہیں دوستو، ان گناہ کی چیزوں سے بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے۔ اگر آپ ان سے بچ جائیں گے، محفوظ رہیں گے، تو آپ کی زندگی میں چین سکون آئے گا، امن آئے گا، خوشیاں آئیں گی، برکتیں آئیں گی، نعمتیں آئیں گی، اللہ کا فضل ملے گا۔ اور اگر ان کاموں میں پڑ جائیں گے تو آپ کی زندگی برباد ہو جائے گی، آپ کا گھر برباد ہو جائے گا، آپ کا سکون خراب ہو جائے گا، آپ کے دنوں کی زندگی اور راتوں کی نیندیں سب حرام ہو جائیں گی، سب خراب ہو جائے گا۔ میں ترتیب سے آپ کو سنا رہا ہوں، سن لیجئے۔ سب سے پہلی چیز ہے خبر کی خوب تحقیق کیا کرو، اس کے بعد کسی کی بات بیان کرو، بغیر تحقیق کے کوئی بات نہ کہو۔ دوسری چیز ہے مسلمانوں کے درمیان صلح کرایا کرو، توڑ نہیں، کسی کے خلاف کسی کو بھڑکاؤ نہیں، تو صلح کرانے کی کوشش کرو، توڑ کرانے کی نہیں۔ تیسری چیز ہے انصاف کا معاملہ کرو، چاہے اپنے لیے ہو چاہے دوسروں کے لیے۔ چوتھی چیز ہے ایک دوسرے کا مذاق نہ اڑایا کرو، مذاق میں بھی مذاق نہیں اڑانا ہے۔ پانچویں چیز ہے ایک دوسرے کو طعنہ نہ دیا کرو۔ چھٹی چیز ہے ایک دوسرے کو برے لقب سے نہ پکارا کرو۔ ساتویں چیز ہے کسی کی غیبت نہ کیا کرو۔ آٹھویں چیز ہے کسی کی ٹوہ میں نہ لگو۔ اور نویں چیز ہے اپنے آپ کو بدگمانیوں سے محفوظ رکھو۔ دوستو ہم نے زندگی کو خوشگوار بنانے کے لیے، ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے آپ کو 9 قیمتی باتیں بتائی ہیں، اور قیمتی بات کا پہنچانا، اچھی بات کا پہنچانا یہ صدقہ جاریہ ہے۔ آپ ہماری ویڈیو کو شیئر ضرور کیا کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔